انشاءاللہ جب آپ ان صفوں میں آئیں گے شاید اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف فرما کے انشاءاللہ المستعان آپ پہ بھی اپنا کرم فرمائے گا۔ آپ نہیں آئیں گے ہمارے صفوں میں، آپ یہ مت سمجھ لیجیے کہ اس سے ہم ناکام ہو جائیں گے، یہ جان جائیے کہ آپ آئیں گے تو خود اس میں آپ کی خیر ہے، آپ نہ آئیں گے تو حشر کے دن کے عذاب کے لیے تیار ہے۔ میں آپ سے کہتی ہوں جہاں اللہ تبارک و تعالی حشر کے دن سی آر پی ایف، بی ایس ایف، آرمی، نیشنل کانفرنس، کانگریس، پی ڈی پی اور ان تمام ہندو تنظیموں کو ان معصوم جوانوں کے قتل کے الزام میں دوزخ میں جھونک دیں گے، اس بھڑکتی ہوئی آگ میں انہیں جلا دیا جائے گا۔ میں آپ سے کہتی ہوں واللہ میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نہیں بخشے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اس وقت کہیں گے کہ آپ کہاں بیٹھے تھے؟ اگر آپ سڑکوں پہ آ جاتے، بڑے بڑے بیروکریٹس آ جائیں، بڑے بڑے آفیسرز آ جائیں، تو یہ لوگ آگے آنے کی جرات نہیں کریں، یہ لوگ آپ کو نہیں ماریں گے، یہ لوگ تو معصوم بچوں کو مار رہے ہیں۔ کل ہی 9 سالہ بچہ مارا گیا، جو 9 سالہ بچہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا تھا، دیوار کے ساتھ تیک لگا کے ان درندوں نے اس کو کیسے شہید کر دیا۔ اس لیے آپ بھی آ جائیے اور ہمارے صفوں میں شامل ہو جائیے۔ چونکہ ہمیں انشاءاللہ عہد کیا ہوا ہے کہ ہم اس تحریک کو منطقی انجام تک انشاءاللہ پہنچا کے ہی دم لیں گے، انشاءاللہ المستعان۔ چاہے ہمیں کتنا ہی دشوار گزار رستوں سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ ہم بھارت سے کہتے ہیں، ہم اس امر سنگھ سے کہتے ہیں، امر سنگھ میں فاروق عبداللہ کے بیٹے کو کہتے ہیں، جو یہاں پہ اس وقت چیف منسٹر بنایا گیا ہے ہندوستان کی طرف سے۔ آپ جانتے ہیں امر سنگھ کا کوئی مذہب نہیں، چونکہ عمر ایک بہت ہی عظیم نام ہے، ہم انہیں اس نام سے نہیں پکار سکتے، اس لیے ہم انہیں امر سنگھ کہتے ہیں کہ اس کی مشابہت مسلمان کے نام سے نہ ہو۔ میں اس سے کہتی ہوں، اس آٹوکریٹک ہیپوکریٹ سے، جو شاید اپنے آپ کو ایک بہت بڑا عائد سمجھے، ایک بہت بڑا چالاک اور مکار سمجھتا ہے۔ مکار اسے ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میں آپ کی بقا کے لیے، آپ کی فلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو روشنی کی کرن دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ روشنی کی کرن کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو ملازمت دوں گا۔ میرے 9 سالہ بچے سے کہا جا رہا ہے کہ 9 سالہ بچے تجھے ملازمت ملے گی، ایک اچھے خاصے گھرانے کے اس بچے سے جو 12th میں پڑھ رہا ہے، اس بچے سے کہا جا رہا ہے کہ آؤ بچے تجھے ملازمت ملے گی۔ حیف ہے ان کے لیے، شیم آن دیئر پارٹ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ملازمت ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ کون سے بچے ہیں جو ملازمت ڈھونڈ رہے ہیں؟ یہ تو چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ یہ روشنی کی کرن کون سی ہے؟ ہم امر سنگھ سے کہنا چاہتے ہیں، آپ خود ڈوب جائے اس اندھیرے میں۔ ہمیں تو ہم روشنی ملی ہے اسلام سے، ہمیں ہمارے نبی نے اچھی خاصی روشنی دکھا دی ہے، اور ہم اس روشنی میں الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں۔ آپ ابھی اندھیروں میں بھٹکتے ہو، آپ ان اندھیروں میں بھٹکتے بھٹکتے انشاءاللہ مثلاً آپ کا انجام انشاءاللہ دوزخ میں آپ کو خود پتا چلے گا، آپ جب دوزخ میں پہنچا دیے جاؤ گے۔ اس لیے آپ کی ان مکاریوں سے ہم انشاءاللہ نہ ہی مرعوب ہونے والے ہیں، نہ ہی مغلوب ہونے والے ہیں۔ آپ بنا دیجئے ریپڈ ایکشن فورس کو ادھر۔ ریپڈ ایکشن فورس ہندوستان کا بڑا مشہور فورس ہے، ایک ایسا بزدل فورس، چمبل گھاٹی کے ڈاکوں کا فورس، جو اس بہت مہارت رکھتا ہے مسلمانوں کو کاٹنے میں، مسلمانوں کو قتل کرنے میں۔ ہندوستان میں جہاں کہیں بھی کمیونل رائٹس ہوتے ہیں تو عام ہندو جو اچھی طرح سے مسلمان کو نہیں مار سکتا، جو عام ہندو فیشسٹ ہے، تو پھر ریپڈ ایکشن فورس کو بلایا جاتا ہے کہ اچھی طرح سے مسلمانوں کو قتل کرو، تاکہ یہ مسلمان ہمارے چہتے ہندوؤں کے ساتھ آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکے۔ امر سنگھ، یہ کشمیر ہے، ہندوستان نہیں ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ دبا سکتے ہیں ریپڈ ایکشن فورس کے خوف سے، یہ کشمیر ہے۔ جان جائیے
باطل سے دبنے والے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آپ نے تو 10 لاکھ آپ کے دادا جان نانا جان نے تو 10 لاکھ فوجیں یہاں رکھی ہیں دادا نے، اس نے تو انہیں نعوذ باللہ طیرن ابابیل کہا تھا جب 27 اکتوبر کو ہندوستان کی افواج سرزمین کشمیر پہ وارد ہوئی، تو اس نے اس وقت انہیں طیرن ابابیل کہہ کے کہا تھا کہ یہ آ گئی مدد کے لیے۔ وہ 10 لاکھ افواج ہماری ہمت کو نہیں توڑ سکے، وہ 10 لاکھ افواج ہمارے الحمدللہ جو ڈٹرمنیشن ہے اس کو نہیں توڑ سکے، تو یہ آپ کی ریپڈ ایکشن فورس کیا کرے گی بتا؟ ہم نے عہد کیا ہوا ہے انشاءاللہ اللہ کے سامنے کہ ہم اس تحریک کو کنکلوژن انشاءاللہ الرحمن اینڈ تک پہنچا دیں گے، لاجیکل اینڈ تک پہنچا دیں گے۔ اس وقت جو یہ تحریک چل رہی ہے اس کو انٹینسفائی کیا گیا ہے اور اٹ ول بی مائٹ بی انٹینسفائڈ مچ مور، اور اس کی جو پہلی منزل ہماری ہے وہی کہ بھارت اس بات کو تسلیم کر لے کہ کشمیر ایک متنازع خطہ ہے، جموں کشمیر کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے، پورے جموں کشمیر کا ایک ایک کونا، ایک ایک زمین کا ٹکڑا ایک متنازع خطہ ہے اور اس کے مستقبل کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ جس دن بھارت یہ کہے گا اسی دن آپ دیکھ لیں گے کہ ہمارے جو یہ احتجاجی مظاہرے ہیں، سڑکوں پہ رہنا، رات بھر گزارنا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے یہ سارا کچھ کرنا، تو یہ انشاءاللہ اس کے بعد آپ ہمیں پھر سڑکوں پہ ایسے نہیں پائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ موڈیلٹیز طے کی جائیں گی کہ کیسے یو این ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر بات چیت سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن جب تک نہ بھارت آج مان لے کشمیر ایک متنازع مسئلہ ہے، کشمیر کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے، تب تک ہم انشاءاللہ اپنے اس کویت جموں کشمیر تحریک میں انشاءاللہ الرحمن زیادہ سے زیادہ سرعت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم اس میں کمی لائیں گے۔ ہمیں آج کہا جا رہا ہے کہ آپ آ جائیے بات چیت کیجیے امن قائم کرنے کے لیے۔ آپ کس امن کی بات کر رہے ہیں؟ وہی امن نہ جو قبرستانوں میں امن ہوتا ہے۔ ہم بھی امن چاہتے ہیں، کون نہیں امن چاہتا ہے؟ جو بھی انسان نارمل انسان ہوتا ہے وہ امن ہی چاہتا ہے، یہاں تک کہ پرندے اور درندے تک امن چاہتے ہیں، تو انسانوں کی بات ہی نہیں۔ ہمارے دین کا اصل مطلب یہ ہے، یہ تو امن سے ہے، سلامتی سے ہے، لیکن ہم آج کیوں اپنے امن کو خود اپنے ہاتھوں سے اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں، اپنی اس پرامن زندگی کو جو پرامن زندگی ہر دنیا کا انسان گزارتا ہے۔ میں ایک عورت ہوں، میرے گھر میں 4 افراد ہیں، میں، میرا شوہر، میرے 2 بچے۔ میرا شوہر 17 سال سے جیل میں بند، میرے 2 بیٹے، ایک گھر میں، دوسرا دوسرے گھر میں، اور ان کی ماں پچھلے 2 ماہ سے انڈر گراؤنڈ زندگی گزار رہی ہے۔ اس وقت آپ سے مخاطب ہو رہی ہوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایک ایسی کمینگاہ سے جس کا میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتی، اور میں اس ایسی کمینگاہ میں بیٹھی ہوں جہاں سے میں شاید باہر کی روشنی بھی بڑی مشکل سے دیکھ سکتی ہوں۔ تو یہ زندگی کون پسند کرے گا؟ لیکن ہم لوگ نے کیوں اس زندگی کو پریفر کیا؟ ہم نے اس زندگی کو اسی لیے پریفر کیا ہے، ہم دنیاوی زندگی سے زیادہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ہم مریں گے، اور مرنے کے بعد ہمیں اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، ہم نے اپنے کیے ہوئے کا حساب دینا ہے۔ انشاءاللہ اس دنیا میں ہمارے کوئی آرام و سکون نہیں تھا، لیکن ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری اس سعی کو، ہماری اس کمزور کوشش کو پسند فرمائے گا، ہم میں انشاءاللہ الرحمن اگر کوئی ریا ہے، کوئی گناہ ہے تو وہ دور فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ پھر ہم کامیاب ترین لوگوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہہ دیا اللہ ہمارا رب، اس کے بعد سے استقاموا، پھر اس پہ وہ قائم رہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں فرما دیا فقد فاز فوزا عظیما، بس وہ تو بڑے کامیاب لوگ ہیں۔ اس لیے ہم اسی کامیابی کے متلاشی ہیں
شہادت ہے مطلوب مقصود مومن مال غنیمت ہے کشور کشائی. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس خطر راستے میں کود پڑے ہیں. ہماری تمنا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں اللہ کی راہ میں. ہم کشور کشائی کے لیے نہیں لڑ رہے, ہم مال غنیم حاصل کرنے کے لیے نہیں لڑ رہے. ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کمپنسیشن لے جائیے, آپ 5-5 لاکھ روپے لے جائیے. لعنت ہو ان پیسوں پہ جو ہمارے بچوں کی خون کی قیمت چکائی جا رہی ہے. ہمارے بچوں کے خون کی قیمت جنت ہے. ہمارے بچوں کی خون کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. ہمارے بچوں کے خون کی قیمت انشاءاللہ آزادی سے ہمیں حاصل ہوگی, انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اس لیے میں آپ سبوں سے گزارش کرتی ہوں کہ بھارت کی اپنی طاقت کیوں نہیں استعمال کریں. آپ اس بات اور اس ورڈ پہ سٹک ہو جائے کہ ہم جب تک نہ بھارت سے منوائیں یہ بات کہ کشمیر بھارت کی جاگیر نہیں ہے, کشمیر ہندوستان کا انٹرگرل پارٹ نہیں ہے, کشمیر کا خطہ متنازع خطہ ہے, پوری جموں کشمیر کا خطہ, تب تک ہماری جدوجہد یوں ہی جاری ساری رہے گی. انشاءاللہ جب ہم اس پہلی منزل کو پائیں گے, اس کے بعد آگے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لیے انشاءاللہ آگے انشاءاللہ پھر پروگرام دیا جائے گا. جب ہم اس منزل کو پائیں گے پھر انشاءاللہ ہمارا نصف راستہ طے ہو جائے گا. نصف راستے کو پہ کیسے پھر جانا ہے اس کو بھی انشاءاللہ مل بیٹھ کے مشاورت سے انشاءاللہ طے کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرما دے, ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما دے, ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما دے, ہمارے جو عزائم ہیں ہمارے حوصلے ان کو بلند رکھ دے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رکھے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے تب تک جب تک نہ کشمیر ہندوستان سے آزاد ہو, اور جب ہم اللہ سے ملیں اس حال میں ملیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ کے وہ مسافر ہوں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, اور جب اللہ ہم سے ملے اس صورت میں ملے کہ وہ ہمیں خود سے پہچانے کہ یہ میرے راہ کے وہ مسافر ہیں جنہوں نے دنیا کو لات مار کے میری طرف آنے کا راستہ اختیار کیا تھا. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہیں عظیم مسلمانوں کے ساتھ شامل کر دے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع